کیا آپ جانتے ہیں کہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا؟ مگر آج وہ جادو آپ کے دل پر ہو رہا ہے۔ قرآن کا وہ آخری راز جو آپ کو ہر بری نظر، ہر وسوسے اور ہر جادو سے بچاتا ہے۔ 1400 سال پہلے نازل ہوئی اس سورہ کا میری اور آپ کی زندگی سے کیا تعلق ہے، جانیں گے اس ویڈیو۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا۔ وہ لبید بن الاسم تھا، اس نے سانپ کی طرح دھوکہ دیا۔ محمد کا دین بڑھتا جا رہا ہے، اب اسے روکنے کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے جادو۔ پہلی وسوسہ تمہارے دل کے سکون کے خلاف، دوسری وسوسہ تمہاری ایمانی طاقت کے خلاف۔ جب تکلیف بڑھ گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل نے بتایا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے اور وہ چیز ایک پرانے کنویں میں چھپا دی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ غور کریں کہ انسانوں کے رب سے پناہ کیوں مانگی؟ کیونکہ رب کا اصلی مطلب ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں وہ رب ہوں جو انسانوں کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس طرح ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا بھروسہ کسی کمزور طاقت پر نہیں، ہماری پناہ اس رب سے ہے جو انسانوں کو ہر شیطانی وسوسے سے بچاتا ہے اور ان کی روحانی تربیت کرتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، مالک الناس، انسانوں کے مالک کی پناہ۔ اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اس مالک کی جو ہر انسان کے اوپر حکمران ہے، ان کی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس میں وہ شر بھی شامل ہے جو انسانوں کے اندر سے ابھرتا ہے اور وہ شر بھی جو باہر سے آتا ہے۔ اب تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی پناہ۔ الہ کا مطلب ہے وہ زندگی کا مرکز جسے ہم پوجتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر انسان کا اصلی الہ صرف اللہ ہے اور اسی سے پناہ مانگنی چاہیے تاکہ شیطانی وسوسے ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانوں کی عبادت اور توجہ صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے، نہ کسی اور کی۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کی سینے میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور آخری وہ شر ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وسوسہ ایک ایسی باطنی بیماری ہے جو جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہر نعمت کو صرف اور صرف اللہ کی پناہ سے ہی محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اور آخری آیت میں من الجنت والناس، جنوں اور انسانوں میں سے۔ غور کریں، 1400 سال پہلے نازل ہونے والی یہ آیات آج بھی ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی ترقی انسان نے کی ہے اتنے ہی زیادہ شر پیدا ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو صرف زبانی پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اسے روزانہ کی حفاظتی ڈھال بنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات بستر پر جانے سے پہلے معوذتین پڑھتے تھے، پھر دونوں ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2192۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات محض تلاوت کے لیے نہیں بلکہ عملی طور پر ہمارے جسم، نیند اور روحانی صحت کی حفاظت کے لیے ہیں۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس سورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ سورت شیطان کے وسوسوں سے حفاظت کے لیے نازل ہوئی۔ یہ سورہ ناس مدنی سورت ہے جو اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن الاسم نے جادو کیا تھا۔ اس جادو کی وجہ سے نبی کو وسوسے اور بے چینی محسوس ہونے لگی تھی، اور یہ جادو 11 گروہوں والی تار پر تھا جو نبی کے بال اور کنگھے سے باندھا گیا تھا۔ جبریل نے نبی کو اس جادو کا توڑ بتایا۔ اور یہ سورہ الفلق کے ساتھ اس واقعے کے بعد نازل ہوئی تاکہ امت کو شیطانی وسوسوں سے پناہ کا طریقہ سکھا سکے۔ اگر آپ کو ہماری قرآن کو آسان الفاظ میں بیان کرنے کی یہ کوشش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ کیا آپ یہ سورہ آج سے سنت کے طریقے سے پڑھنا شروع کریں گے؟ اللہ آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔
आमीन। अल्लाह हाफिज।